آپ نے کسی سرکاری زمین پہ قبضہ کرنا ہے، آپ ان کو وہاں پہ بٹھا دیں، کچھ گورنمنٹ کے 2-4 وزیر آئیں گے کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یار زمین ان کو دے دو. کہ سیکولرزم کیا ہوتی ہے. پھر ریاست پاکستان اگر خالص اسلامی ریاست بن جاتی ہے تو وہ ہندو پاکستانی کو نہیں بتا سکتی کہ تم نے شادی میں یہ رسمیں کرنی ہیں. اب بینکوں میں جو سود کاری یہاں پاکستان میں ہے کیا لوگوں کی مرضی سے ہے کہ زبردستی کی حکومت اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتی؟ کہ اللہ کے رستے میں مر جانا یہ بڑا آسان کام ہے. اسلامک اکانومک نظام ایک فراڈ ہے. اگر آج پاکستان میں ہوتے تو انہوں نے جو مزمل صاحب اور ہود بھائی صاحب کے ساتھ کرنا تھا دنیا مثالیں دیتی. پورے دہشت گرد لوگ تھے کہ اسلامک اکانومی بکواس ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز ہود بھائی صاحب کا یہ دعویٰ بذات خود ایک بکواس. علامہ اقبال کے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقبال علم دشمن تھے. مولوی حضرات ہیں یہ بھی انٹرنیشنل سٹیج پہ پریزنٹ نہیں کیے جا سکتے. جو جتنی تنقید کرتا ہے اس کو اتنا بڑا انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے. صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ان لوگوں نے، وہ مزمل صاحب ہوں، وہ پرویز ہود بھائی صاحب ہوں. میں نے ایسے عرض کیا ہے کہ دنیا میں انہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ بندہ مارا ہوا، پاکستان کو یہ خانہ جنگی میں تبدیل کر دیں گے. ہمارے ہاں بات کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ انجینئر وہ آدمی ہے جو ساری زندگی حسینیت فروشی کرتا رہا ہے. فیملی ولاگنگ کو آپ کریٹیکل آئی سے دیکھتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ایک نیوز کے آفیشیل پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں خاور بخاری. ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کو سنا ہوگا، آپ نے پرویز ہود بھائی کو بھی سنا ہوگا. وہ ایک انتہا پہ کھڑے ہیں اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک انتہا پہ کھڑے ہیں. انہوں نے ایک الگ راستہ اختیار کیا ہے اور ان کا جو راستہ ہے وہ ذرا ڈیفیکلٹ سا راستہ ہے. انہوں نے ڈائریکٹ پنگا لینا شروع کیا ہوا ہے. میری مراد کیسر احمد راجہ صاحب ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر واٹ اے بیوٹیفل انٹروڈکشن. شارٹ انٹرو دیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ ذرا میں کوئی اوکھا سوال پہلے ہی پھینک دوں، لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جرنی سے. ہو از کیسر احمد راجہ؟ آپ کی جرنی کیا ہے؟ آپ لندن سے یہاں آئے اور آپ نے آ کر سیکولرزم کے خلاف، لبرلزم کے خلاف اور ایک ریبٹل دینا شروع کیا. بائیں بازو کی جو تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں، آپ نے وہاں ایک شمع جلائی کہ تھوڑا سا نظریہ چینج کیا. آپ اس چیز کو ایڈ کر لیں کہ آپ نظریہ ساز ہیں یا نظریہ باز ہیں؟ نائدر. دیکھیں، انسان نظریہ ساز اس وقت ہو کہ وہ کسی ایسی ڈیفالٹ پوزیشن سے سٹارٹ کر رہا ہے جہاں پہ زیرو سٹینڈرڈ ہے، جنگل ہے. ان مینی ویز آپ یہ کہیں کہ جو اوریجنل لبرل تھنکر تھے، جو انہوں نے جان لاک وغیرہ نے جو ایک اسٹیٹ امیجن کی تھی کہ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، دین یو اسٹارٹ ٹو ڈیولپ آئیڈیالوجیز. لیکن اگر آپ کا ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے جو کہ ہزاروں سال کی اس کی ہسٹری ہے، جی ریلیجس ہسٹری ہے، فار ایگزامپل کلچرل ہسٹری ہے اس کی، جی تو آپ کوئی نیا نظریہ بناتے نہیں ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نظریہ جو پہلے سے موجود ہے، بہت سے نظریات سے آپ اس کا ایک تقابل کرتے ہیں، اینڈ فائنلی یو گیٹ ٹو دا پوائنٹ کہ مجھے اس نظریے کو کیری فارورڈ کرنا ہے. تو پاکستان میں چونکہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے نظریات کی، لٹرلی اینی پرسن جس نے ایک آدھی کتاب پڑھ لی ہے، کسی نے نیتشے کی پڑھ لی ہے، کسی نے لاک کی پڑھ لی ہے، کسی نے ہیوم کی پڑھ لی ہے. ہیوم کی تو خیر بہت کم پڑھتے ہیں. تو اس نے سمجھا کہ یہ نظریہ پاکستان میں نہیں ہے، اینڈ آئی ول بی اے کول پرسن اف آئی برنگ دیٹ. کسی نے مارکس کو تھوڑا سا پڑھ لیا ہے. تو پاکستان میں یہ سارے نظریات کی، تو اس میں جو بہت کم سپیس بنتی ہے وہ اس نظریے کی بنتی ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی ایکچولی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ ہے جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے. کیونکہ ہم نے اسلام کو لمٹ کیا نماز، روزہ اور دیٹس اٹ. جو اس کا ایک کلچرل آسپیکٹ ہے، جو اس کا ایک آسپیکٹ ہے کہ جو پوری سوسائٹی کو گورن کرتا ہے، اس پہ ہم نے بہت کم بات کی. ایسا نہیں ہے کہ سرے سے کی نہیں. اوبیسلی ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کی. لیکن جو ماڈرن سفیر پچھلے اگر ہم بات کریں پچھلے 15-20 سالوں میں، تو ایک ہمیں اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہمیں ایک بیراج آف مس انفارمیشن نظر آتا ہے، ڈس انفارمیشن نظر آتا ہے. تو میں آدھی سے زیادہ زندگی میری ویسٹ میں گزری، اور اس میں زیادہ وقت تقریباً 20 سال کے لگ بھگ 19-20 سال تقریباً یو کے میں گزرے، جو کہ ایک انٹرنیشنل ہب ہے. دنیا کا ہر کلچر وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ کے انسانی تجربے میں اضافہ ہوتا ہے، آپ مختلف کلچرز کو دیکھ سکتے ہیں، اینڈ دیٹ میکس یو اپریشیٹ یور کلچر، کہ ہمارے پاس وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم بلٹ اپ کر سکتے ہیں. تو میں اس نظریے کا حامی ہوں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس یہ عام انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ صرف نماز روزے کی بات نہیں ہے. اٹ گوز مچ ڈیپر دین دیٹ. اس کے مٹیریل بینیفٹس ہیں جو اس دنیا میں آپ لے سکتے ہیں. یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے جو کہ غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. یہ اسلام اس دنیا کے لیے خلیفۃ الارض انسان
اس ارض کی بات ہو رہی ہے، یہاں کا خلیفہ ہے، یہاں پہ سسٹم ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ ہے میرا نظریہ. اٹس ویری سمپل. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے غالباً 82 کنٹریز کا وزٹ کیا ہوا ہے. نو سر یہ بھی غلط بات ہے. یہ گوگلس کی طرف سے آپ کے ریسرچ میں آ رہا Yeah. تھا. آپ میرے 85 کنٹریز اب شاید 85 سے بڑھ گئے ہیں. اتنے کنٹریز میں میرے کلائنٹس ہیں اوکے اور اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مجھ سے سائیکالوجی یا بزنس کنسلٹنسی یا چونکہ میرا تعلق سائیکالوجی سے ہے اوریجنلی ہیومن ریلیشنز اینڈ سو فورتھ، تو وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں جنہوں نے مجھ سے کورسز لیے، جنہوں نے کنسلٹیشنز لی. بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ میں ایک ملک میں نے جا کے وہاں پہ سروسز آفر کی ہوئی ہیں. یہ درست ہے. وائی ڈو یو چوز دا وے آف ریبٹل انسٹیڈ آف آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ بلاگس کوئی ٹاپک پہ بنا لیتے، آپ ایکسپلینر کو بنا لیتے اور آپ ویسے بھی چھا جاتے جیسے دوسرے یوٹیوبرز ہیں. آپ نے ریبٹل کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ضروری ہے؟ میں نے دونوں راستے اختیار کیے ہیں. جہاں پہ جو کیسر احمد راجہ چینل ہے اس پہ میں ریبٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ روتھ لیس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں بولا جاتا ہے، تاریخ پاکستان کے بارے میں بولا جاتا ہے، پاکستان کی ہسٹری کو ریکریٹ کرنے کی ایک کمپین پاکستان کے سیکولرز چلا رہے ہیں جس میں انسیڈنٹلی ہمارا کچھ بھی اچھا نہیں ہے. جناح ہوں، اقبال ہوں، ایون پاکستان بننے سے پہلے جو اسلامی مشاہیر ہوں، ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے. سو اوبیسلی اس کو تو آپ ہیڈ آن ریبٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط حوالے دیے ہیں. لیکن میرا دوسرا چینل جو ہے سیکھو بائی کیسر احمد راجہ، اس میں ریبٹلز نہیں کرتا. اس میں سائنس پہ ویڈیوز ہیں، اس پہ مطلب اس پہ بھی اگر کوئی ریبٹل ہے تو وہ سائنٹیفک ریبٹل کسی کی ہے، کسی نے اگر کوئی غلط بات کہی ہے. لیکن وہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے، اس پہ آگے فلاسفی بھی ہے، ویسٹرن فلاسفی ہے، ایسٹرن فلاسفی ہے، اس کے حوالے سے مزید انشاءاللہ کام آئے گا. ایٹ دا سیم ٹائم میرے جو انگلش کا کام ہے اس میں جو انٹرنیشنل سائنٹسٹس ہیں میں ان کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. سو اٹس اردو میں میری پوڈ کاسٹ ہے، اس میں پاکستان کے مختلف جو انٹلیکچوئلز ہیں ان سے بات کرتا ہوں. سو اٹس سمپلی ناٹ دا کیس کہ میں صرف ریبٹ کرتا ہوں، ریبٹ بھی کرتا ہوں امنگ ادر تھنگس. ایک عام کنفیوژن ہے اور وہ یہ ہے کہ سیکولرزم کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. کہ آپ یہ بتائیں کہ سیکولرزم کیا ہوتی ہے، سیکولرزم کے بارے میں ہماری آڈینس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں، پھر آگے میں آپ سے مزید سوالات کروں گا. دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں اس سیکولرزم کے جو پرپوننٹس ہیں وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایولوشن کے پرپوننٹس ہیں کہ وہ ایولوشن پہ بات نہیں کر سکتے. بہت ویک نالج ہے، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، علمیت نہیں ہے اس کے پیچھے. یہی معاملہ ہمارے سیکولرز کا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نان ریلیجس ہوتی ہے وہ سیکولر ہوتی ہے. فار ایگزامپل ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب سے ایک کسی معاملے میں ایک اختلاف چل رہا تھا، تو انہوں نے سیکولرزم کے حق میں یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس کی وہ پروویژنز دیں جس میں مذہبی آزادیوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا بھائی سیکولرزم آپ خود کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ اور ریلیجن کی سیپریشن کا نام ہے، تو مذہبی آزادیوں میں جس کو آپ سیکولرزم کہہ رہے ہیں اس میں کہاں پہ اسٹیٹ اور مذہب کی جدائی کی بات کی جا رہی ہے؟ یعنی وہ بائی ڈیفالٹ ہر وہ چیز جو نان ریلیجس ہوتی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ ریلیجسلی انسپائرڈ بھی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو نام دے دیتے ہیں سیکولرزم کا. ٹھیک ہے. وہ نام دے دیتے ہیں سیکولرزم کو برابری کا. حالانکہ سیکولرزم کے اندر انہیرنٹ پرابلمس ہیں. نمبر ون یہ کہ یہ کوئی نیوٹرل پوزیشن نہیں ہے، یہ ایک بائسڈ پوزیشن ہے. مثال کے طور پہ کسی ملک میں اگر سیکولرزم ہے، اور یہ سوال حسنین بن سجاد نے بھی اٹھایا پاکستان کے سیکولر سے، شاید سال ہونے والا ہے میرا خیال ہے، 3 سوالات اٹھائے، چوتھا میں نے اس میں ایڈ کیا کہ ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو ہے کہ اگر کسی ملک کے لوگ یہ چاہیں کہ ڈیموکریٹکلی یہاں سے سیکولرزم ختم ہو جائے اور ایک ریلیجس سسٹم آ جائے، تو کیا سیکولرزم خود کو کنسیڈ کرے گا؟ سمپل آنسر از نو. کیونکہ ہم نے دنیا کی تاریخ میں یہ دیکھا ہے، ہم نے سوشلسٹ کی تاریخ میں دیکھا ہے، ہم نے لبرلز کی تاریخ میں دیکھا ہے، ان لوگوں نے دہشت گردی کر کے اپنے سسٹم کو زبردستی امپوز کیا ہے. سیکولرزم کبھی بھی لوگوں کی اس رائے کا احترام نہیں کرتا جو سیکولرزم کے خلاف جاتی ہے. یہ نیوٹرل پوزیشن نہیں ہے. لیکن ان خرابیوں کے باوجود کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم مکمل ختم ہو جانا چاہیے؟ ہمارا یہ ویو نہیں ہے. میرا یہ ویو ہے، اور میری ساری جد و جہد بھی اس چیز پہ ہے، کہ جن ممالک کو اچھا لگتا ہے سیکولرزم، وی وش دیم آل دا بیسٹ.
تو پھر ہم قائد کے اس فرمان کا کیا کریں گے کہ آپ سب آزاد ہیں اپنے مذہب کے حوالے سے، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے حوالے سے، اور آپ ریاست کو آپ کے مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے. قائد کا بھی ایک سیکولر ایک پوائنٹ آف سوری، ویو اس میں تھا. سیکولرزم کہاں ہے اسٹیٹمنٹ میں؟ یہی تو وہ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ مذہب کا ریاست اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں، یہ اسٹیٹمنٹ سیکولرزم کے ایویڈنس کے طور پہ دی جاتی ہے. میں وہ ایویڈنس مانگتا ہوں کہ اس میں سیکولرزم کہاں پہ ہے، ایگزیکٹلی کس جگہ پہ ہے. سر یہ قائد کے فرمان کے اوپر یہ ہے کہ ریاست کا آپ کے مذہب کے ساتھ کوئی نہیں سر، تعلق میرا نہیں ہے. سوال بیسک یہ ہے، آئیڈیا یہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ تو قائد نے دے دی، اس میں سیکولرزم کہاں پہ ہے؟ یہی تو سیکولرزم ہے. نو سر، یہ اسلام ہے. اوکے. اب اگر اسلام کی کوئی چیز سیکولرزم کے کسی نظریے سے ملتی ہے تو کیا ہم اسلام کو کنسیڈ کر کے کہیں گے یہ سیکولرزم ہے؟ مثال کے طور پہ اسلام میں فری مارکیٹس کا تصور ہے، فرینکلی کیپٹلزم میں بھی ہے. تو اسلامک اکانومی کو ہم کیا کیپٹلسٹ اکانومی کہنا شروع کر دیں گے؟ یا اسلام میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں کچھ نہ کچھ شائبہ آپ کو کمیونزم میں بھی مل جائے گا، سوشلزم میں مل جائے گا. تو کیا ہم کہیں گے یہ اسلامک نہیں ہے، اس کو سوشلزم کہنا شروع کر دیں؟ میں نے اس کی اگزامپل ایسے دی تھی کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر کسی یونیورسٹی میں کوئی بڑے اچھے پروفیسر صاحب ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ان کا ایک ایپسٹمولوجی ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے، علمیت ہے جس کی بیس پہ وہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، کوئی اور شخص ہو جو ایک مکمل ڈفرینٹ نظریہ رکھتا ہو لیکن اس کی شکل کچھ نہ کچھ پروفیسر صاحب سے ملتی ہو، اور یونیورسٹی یہ فیصلہ کرے کہ چونکہ ان کی شکل کچھ ملتی ہے دیر فور آپ کی تنخواہ ہم ان کو دیا کریں گے اور آپ فارغ ہیں، آج کے بعد وہی ہمارے نمائندہ ہیں اس لیے کہ ان کی شکل آپ سے تھوڑی سی ملتی ہے، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ او بھائی، یہ جو قائد اعظم نے بات کہی ہے، یہ مدینہ اکورڈز جو میثاق مدینہ ہے، یہ اس کی اسپرٹ ہے کہ جیسے وہاں پہ یہودیوں کے معاملات میں اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کرتی تھی، باقی جو مذاہب کے لوگ تھے ان کے معاملات میں اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کرتی، اور اسلامک اسٹیٹ کبھی بھی مائنورٹیز کے افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ ریاست پاکستان اگر خالص اسلامی ریاست بن جاتی ہے تو وہ کسی ہندو پاکستانی کو نہیں بتا سکتی کہ تم نے شادی میں یہ رسمیں کرنی ہیں، یا تم نے اپنے گھر میں فلاں فلاں کام کرنا ہے، فلاں فلاں نہیں کرنا ہے. یہ عین اسلامک سسٹم ہے کہ شریعہ جو ہے وہ پبلک لاء کا میٹر ہے، جو پرائیویٹ لوگوں کی زندگی ہے اس میں اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی انلیس کہ وہ کوئی کرائم کر رہے ہوں، بھلے پرائیویٹلی کر رہے ہوں. اس قائد اعظم کے اس بیان کی سب سے بہتر وضاحت تو مولانا مودودی نے دی تھی کہ یہ عین اسلامک بات ہے. آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. کس چیز کو؟ مولانا مودودی صاحب انہوں نے اس پہ پورا بعد میں ایک نوٹ ایشو کیا کہ یہ بالکل اسلامک اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ میثاق مدینہ سے اکورڈ کرتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیکولرز جو پاکستان کے اندر سیکولرز ہیں ان کا بھی یہ نیریٹو تو بالکل نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہو ہی نہ، وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف ریاست جو ہے وہ مذہب کے جو دعوے دار ہیں وہ ریاست کے معاملات میں عمل دخل نہ کریں اور ریاست ان میں عمل دخل نہ کرے. وہ کس بیس پہ کروڑوں لوگوں کے بہاف پہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اوپینین ہے. آئی ریسپیکٹ دیٹ، لیکن اب اس کا ایک فالو اپ کوسچن ہے نا کہ وہ کس وٹ از دیئر پوائنٹ آف ریفرنس اور فریم آف ریفرنس جس کی طرف وہ ریفر کر کے یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سسٹم ہونا چاہیے. تو پھر جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ آپ کس بیس پہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی کریشن، قائد اعظم کی وہ ہزاروں ڈاکومنٹس جس میں ایک اسلامی پاکستان کو انویزج کیا گیا، اسلامی پاکستان کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں، الیکشن لڑے، تقسیم کے بعد جو ایک میس مائگریشن ہوتی ہے اس میں جو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، لوگ اپنی ایوری تھنگ دے نیو، یعنی میں اور آپ یہاں پہ ایک پروفیشنل اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو ہم بھی گھر سے یہاں تک آنے میں ہم ہزاروں مشکلات فیس کر کے یہاں پہنچے ہیں اور ہم کچھ دیر کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. وہ جو چیز جس کو وہ صدیوں سے جانتے تھے، جہاں پہ ان کی آباء و اجداد کی قبریں ہیں، ان کی ہیریٹیج، سارا کچھ وہ چھوڑ کے جو انہوں نے انہیرٹ کیا ہوا تھا، وہ ایک ایسے پاکستان کے لیے آئے جس کا پرومس یہ تھا کہ آپ کو یہاں پہ ایک شریعہ ڈریون پاکستان ملے گا. آپ کو آج بھی پاکستان میں آپ جب بھی سروے کراتے ہیں، کوئی ایک سروے بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ لوگ یہاں پہ سیکولرزم کو پسند کرتے ہیں. جتنی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری اسلام کے نام پہ آپریٹ کرتی ہیں. ہر پارٹی کے جتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم شریعت اسلامی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، جو نظریہ پاکستان کی احساس ہے، اس بیس پہ ان کو ووٹ ملتے ہیں، اس بیس پہ یہ پاور میں آتے ہیں، بعد میں آ کے سیکولر ہو جاتے ہیں. تو جو پبلک ول ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ تو ایک شریعہ ڈریون پاکستان چاہتے ہیں.
میرا یہ ایویڈنس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو سیکولر کنٹریز ہیں وہاں پہ سیکولرزم ہی ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ چوز کیا ہے، لیکن جو اسلامک کنٹری ہے یہاں پہ سیکولرزم کو امپوز نہیں ہونا چاہیے، یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ اب بینکوں میں جو سود کاری یہاں پاکستان میں ہے، کیا لوگوں کی مرضی سے ہے؟ نہیں ہے، امپوزڈ ہے نا ان پہ، تو یہ ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ اسلامک سسٹم آتا ہے، ہفتے 2 ہفتے میں کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ یہ جو دادا کا کیس ہے وہ پوتا اور آگے پوتے کا بھی بیٹا لڑ رہا ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک سیکولر سسٹم ہے، کوئی آدمی خوش ہے اس سے؟ ڈو یو بلیو کہ اگر ہم خلافت راشدہ والا نظام یا عباسی خلیفہ والا یا اموی خلیفہ والا نظام لے آئیں تو وہ آج کے دور میں چل جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی اسلامی نظام حکومت کو خلافت تک ریڈیوس نہیں کرتا، ذاتی طور پہ میں نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلامی اور یہ ایک اسٹرو مین فیلسی ہے ہمارے سیکولرز کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں جناب اس میں تو پھر پاور کو ٹرانسفر کرنے کا میکنزم نہیں ہے۔ وہ اعتراض کرنے والا کون ہے؟ وہ خود ایک سوشلسٹ ہے بھائی، لینن سے جو کے بعد ٹروٹسکی نے بننا تھا، لیکن اسٹالن نے اس سے حکومت کیا چھینی تھی؟ آپ کے سوشلزم نے کیا ہمیں میکنزم دیا تھا؟ یا لبرلزم کی اگر ہم بات کریں، جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کے اندر پاور کا کوئی ایک پرٹیکولر طریقہ ہے، وہ کہیں فرسٹ پاس دا پوسٹ ہے، کہیں سمپل میجورٹی ہے، کہیں رن آف الیکشن ہوتے ہیں، کہیں کیسا ہے کہیں کیسا ہے، مختلف طریقے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک گورنمنٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اور شہری کا باہمی تعلق کیا ہوگا، اس کے اندر حکومت کیسے آئے گی۔ اسلام نے آپ کو کوئی طریقہ نہیں دیا سوائے ایک اصول کے کہ زبردستی کی حکومت اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اب جو لوگوں کا کنسنٹ ہے وہ ووٹ کی صورت میں آ سکتا ہے، وہ کسی کاؤنسل کی صورت میں آ سکتا ہے جس کو لوگوں نے اپروو کیا اور وہ کاؤنسل پر اپروو کر رہی ہے گورنمنٹ کو، سو لانگ ایز لوگ خوش ہیں اور اسلامک سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے کس طرح سے آدمی آیا ہے، دیر از وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ایوالو ہوتی رہتی ہیں، اس میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ بٹ فار دی آرگومنٹ سے اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہ خلافت والا سسٹم ہی چاہیے، اور آپ کا یہ سوال کہ کیا وہ آج کی دنیا میں کمپیٹیبل ہے، نہ صرف کمپیٹیبل ہے بلکہ اس کا ایویڈنس موجود ہے۔ جو چائنا میں حکومت ہے یہ ایگزیکٹلی خلافت کا ماڈل ہے، دا ڈفرنس کہ وہ ایتھیسٹ ہیں، لیکن اگر آپ حکومت کی بات کریں کہ ایک پارٹی ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے کہا نا کہ اس کا کیا وہ کمپیٹیبل ہے، تو چائنا نے کیا کیا ہے، اپنی اکانومی کو لبرلائز کر دیا ہے، لیکن اپنی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر ایک خلیفہ بٹھا دیا ہے، وہی ایک پارٹی ہے، کوئی اس کا کمپٹیشن نہیں ہے، اس کے اندر سے ہی نیا آدمی آئے گا۔ دیٹ از ایز کلوز ٹو خلافت ایز اٹ کین گیٹ۔ So you اور are میں saying کہ پاکستان میں سوشلزم آ جانا چاہیے؟ میں نے یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ سسٹم کہہ رہے ہیں، جو آپ نے دو تین ماڈلز بتائے ہیں، اس کا قریب ترین ماڈل ہمارے پاس موجود ہے۔ آبویس ڈفرنس یہ ہے کہ وہ سوشلسٹ ہیں، وہ کمیونسٹ ہیں، پاکستان میں اگر آئے گا تو وہ ایک اسلامک سسٹم ہوگا، لیکن وہ جو سسٹم ہے کہ اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے پاس یہ ول نہیں ہے، پولیٹیکل ول جو امریکہ میں ہے یا یو کے میں ہے، یا جو باقی جو لبرل ڈیموکریسیز ہے وہاں پہ ہے، کیا یہ آج کے زمانے میں کمپیٹیبل ہے؟ تو میں آپ کو چائنا کی اگزامپل دے کے بتا رہا ہوں کہ نہ صرف کمپیٹیبل ہے بلکہ کوائٹ سکسیزفل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا دوبارہ سے، میرے یہ کمپین کا حصہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں خلافت آ جائے، ٹھیک، میری اپنی ریزنز ہیں، میں نے کئی دفعہ بتائی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسائز کر دیا ہے کہ وہ جو نبوی منہج پہ خلافت ہے وہ خلفائے راشدین کی ہے، اس کے بعد جناب امام مہدی کی ہے، درمیان میں مسلمانوں کو شریعت کے لیے تگ و دو کا کہا گیا ہے، خلافت کے لیے نہیں ہے۔ خروج بھی نہیں کر سکتے؟ کیا خروج کر سکتے ہیں خروج مسلمان؟ کی دیکھیں، خروج کی فقہی شرطیں ہیں، وہ فقہ نے اور شریعت نے طے کی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی سسٹم سے تنگ ہے اور وہ گن اٹھا کے کہ میں چینج کرنے لگا ہوں، یہ اسلام میں حرام ہے، یہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ وہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے کہ جب آپ کو اسلام پریکٹس کرنے سے روک دیا جائے یا کنسٹرکٹیولی اتنا مشکل کر دیا جائے کہ آپ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر وہ لوگ جو اہل ہیں یہ فیصلہ کرنے کے، وہ ایک عام آدمی کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو ہزاروں میل دور ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کے کرے کہ میں گن اٹھا کے میں اسلام آباد چلا جاؤں اور میں اسے کر لوں، یہ سب حرام ہے اس کی اور جب تک آپ اپنے حصے کا پورا کام نہیں کریں گے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی زبردست بات کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رستے میں مر جانا یہ بڑا آسان کام ہے، اللہ کے رستے میں جینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ کے رستے میں جینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شریعہ ڈریون پاکستان کے لیے ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کریں، اپنے حصے کا کام کریں، ریاست میں جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں، سیاستدانوں کو آپ اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں فار دا پرومسز دے میک اینڈ دے ڈونٹ ڈیلیور۔ یہ سارے کام کوئی انسان اگر نہیں کر رہا اور وہ اس کے لیے ایک ایزی وے آؤٹ ہے کہ میں بس ٹھیک ہے اپنی جان دے دی اور میں ہو گیا، نہیں بھائی، اسلام
ذاتیات کا معاملہ نہیں ہے، یہ خواہشات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو ابائڈ بائی دیم. یہاں ویسے تو یہ بات دو تین طرف جا رہی ہے، لیکن میں ذرا ریمائنڈ کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ لوگ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامک نظام آئے اور شریعت نافذ ہو. ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارا جو پبلک ہے، ہماری جو پبلک ہے وہ تو ابھی بیسک نیڈز اپنی کی جد و جہد کر رہی، روٹی کپڑا اور مکان، اور ابھی مہنگائی سے وہ جوجھ رہی ہے، تو وہ ان کو فرق پڑتا ہے اس طرح کی گفتگو سے؟ ایبسلیوٹلی پڑتا ہے. پاکستان میں دیکھیں آئیڈیالوجیکلی لوگ بہت مضبوط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایون پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی دنیا بھر میں کوئی عالم اسلام میں مسئلہ ہوتا ہے، پاکستان میں لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ مہنگائی اور ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ سبڈیو کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اینی ڈے آف دا ویک آپ پاکستان میں کسی کو بھی آپشن دیں کہ آپ کو ایک شرعی نظام چاہیے یا آپ کو دوسرا، تو پیپل ول گو فار اے شریعہ سسٹم. اب جو آپ نے بات کہی مہنگائی اور یہ باقی ساری جو چیزیں ہیں، لوگ ہم جو کیس پریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ایک ڈائریکٹ ریبٹل کے طور پہ کہ ہمارے سیکولرز ہمارے بچوں کو اس غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں کہ جو ریفارمیشنز ہوئی تھیں ان میں ان کو بتایا گیا کہ تم اس دنیا میں سوچو، یہ آخرت کے لیے کرسچینٹی صرف نہیں ہے، اس دنیا میں اپنی عقل کو استعمال کرو وغیرہ، کہ اسلام کو ریفارم کر دے. جو رینڈ کارپوریشن نے کہا تھا کہ ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے ماڈرنسٹ جو کہ اسلام کو ریفارم کرنے کی بات کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام عوام کے ذہن میں یہ تاثر دے رہے ہیں، ڈال رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام پہ عمل کیا تو یہ صرف آخرت کا معاملہ رہ جائے گا، دنیا میں تو صرف آپ کہیں گے اللہ کی مرضی ہے، تقدیر ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ قطعی طور پہ اسلام کا موقف نہیں ہے. اسلام کے لیے بدر سے لے کر کربلا اینڈ آن ورڈز کیا لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اگینسٹ دی آڈز دے اسٹوڈ اپ. انہوں نے بزنسز کیے، انہوں نے نئی تجارتی راہیں کھولی، انہوں نے دنیا کو ایک سائنٹیفک سسٹم دیا، فلسافیکل سسٹم دیا، محنت کی اپنی اپنی فیلڈس میں، اسٹرانومی، اب اینی فیلڈ، میڈیکل، آپ کچھ بھی دیکھیں کہ اسلام کا یہ مزاج ہے. ہم لوگوں کو جو اویئرنیس دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آخرت کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی، لیکن چونکہ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو آپ مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ اسلامک سسٹم لے کے آ جائیں. کوئی جذباتی بات نہیں ہے. دیر از اے ریشنل کانسٹرکٹ بیہائنڈ دیٹ کہ پاکستان میں اگر شریعت آتی ہے پاکستان میں مہنگائی ختم ہو اس میں جاتی ہے. پرویز ہود بھائی نے یہ کہا کہ وہ بھی پاکستان کے آپ تو خیر نہیں مانتے لیکن بہت ساری دنیا ان کو انٹلیکچوئل مانتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، کہ میں بھی مانتا اسلامک اکانومک نظام ایک فراڈ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ان کو انٹلیکچوئل مانتا ہوں. میرا ان سے شکوہ صرف یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں وہ جس کی الف بے بھی نہیں جانتے، جس کی وہ الف بے بھی نہیں جانتے، وہ ان چیزوں پہ بھی بڑی بے دریغ طریقے سے رائے دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کے اس ویڈیو کے جواب میں نے تقریباً کو 35 منٹ کا ویڈیو بنایا تھا جس میں نے ان کو اسلامک اکانومی کے 4 سے 5 لیئرز بتائے تھے. اینڈ آئی کین گارنٹی یو بخاری صاحب ہی ڈزنٹ نو اینی آف دیٹ. مجھے ایشو صرف ان لوگوں سے یہ ہے کہ یہ غزالی پہ بات کرتے ہیں، دے ہیو زیرو نالج. یہ اسلام کی اکانومی پہ بات کرتے ہیں، دے ہیو زیرو نالج. یہ اسلام کی پولیٹیکل تھیوری پہ بات کرتے ہیں، دے ہیو زیرو نالج. یہ ایکسپرٹس کیوں بن گئے ہیں اس چیز کے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. میں ایک عام اگزامپل میں دیا کرتا ہوں. آپ رینڈملی پرویز ہود بھائی صاحب کو بٹھا کے کہیں کہ اسلامک اکانومی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے حسبہ میکنزم کہا جاتا ہے، ذرا 2 لائنوں میں بتائیں وہ کیا ہوتا ہے. آئی کین گارنٹی یو ہی ووڈنٹ ایون نو کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، کہ اسلام اپنی اکانومی کو گورن کیسے کرتا ہے، اس میں چیک اینڈ بیلنس کیسے آتا ہے. تو جس آدمی کو یہ بیسک باتیں نہیں پتا اس کو اسلام کا ایکسپرٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، رینڈ کارپوریشن نے جو آئیڈینٹیفائی کیے تھے مختلف قسم کے مسلمان، اس میں انہوں نے ایک طبقہ وہ بتایا تھا کہ جو لوگوں کو یہ کنونس کرتا ہے کہ اسلامک سسٹم آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. اس میں سید مزمل صاحب آپ کو نظر آئیں گے، اس میں آپ کو پرویز ہود بھوئی صاحب نظر آئیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو علمی طور پہ اتنے کمزور ہیں کہ جب اسلام کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ نظامیہ انسٹیٹیوٹ جو امام غزالی کا تھا اس کا اور درس نظامی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. 600-700 سال کا فرق ہے، لیکن انہوں نے اس کو آپس میں جوڑا ہوا ہے. یہ معتزلہ جو ایک گروہ گزرا ہے، یہ ان کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ وہ ریشنسٹ لوگ تھے، وہ عقل کے، حالانکہ وہ عقل کے خلاف تھے، وہ عقل کے حق میں نہیں تھے.
نیچے and نہیں اسلام میں ایک گروہ گزرا ہے. نیچے تو کل کی بات ہے. یہ بڑے ابتدائی دور میں ایک گروہ گزرا ہے کہ جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ ریشنلسٹ تھیولوجنس ہیں. خوارج کے بعد کی بات ہے یہ. خوارج کے بعد کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مخلوق ہے یا نہیں اس طرح کی بحثیں کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ جہاں پہ آپ کی عقل اور وحی کا آپس میں کلیش ہو جائے تو اپنی عقل کا استعمال کریں. نہ ٹو دس ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقلیت پرست تھے, لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ صرف عقل کو مانتے تھے, اسے پروموٹ کرتے تھے, یہ اس لیے غلط بات ہے کہ وہ دہشت گرد لوگ تھے. وہ لوگوں کو مارتے تھے, وہ لوگوں کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے. ان لوگوں نے اپنا پورا ایک انکویزیشن کا سسٹم بنایا ہوا تھا جس میں لوگوں کو یہ جیلوں میں رکھتے تھے. امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا اور ہر روز نکال کے ان کو. دور تو نہیں ہے حجاج بن یوسف والا دور؟ نہیں یہ ساری باتیں, یہ اگر آپ جو کرونالوجی اسلام کی دیکھیں تو یہ جب اسلام کے اندر اسکولاسٹک فلسفی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی, یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. تو یہ لوگ امام احمد بن حنبل ان کو یہ جیل سے نکال کے روز کوڑے مارا کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اقلیت پرست تھے تو یہ لوگوں کو اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کرنے دیتے تھے؟ سر یہ جملہ میں اگر میں پورا کر لوں, یہ کون لوگ تھے؟ معتزلہ. یہ احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارا کرتے. یہ ان کی میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. یہ جتنے پرومیننٹ اسلامک فگرز تھے یہ ان کے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے کہ جب تک ہماری بات نہیں مانو گے تمہیں سزا ملے گی. ان کا جو ان کی انکویزیشن سسٹم تھا ان کا, یہ تھے عباسیوں کے دور میں, لیکن ان کو بعد میں پھر یہ جو پروجیکٹ تھا سارا یہ ان کا اپنا تھا. یہ ان کو حکومت بھی ملی. تو یہ کرتے کیا تھے کہ جب تک آپ ہمارے نظریے کو نہیں مانیں گے آپ کو جرمانے سے لے کر سزائے موت تک کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے. ہمارا یہ طبقہ پرویز ہود بھائی اور مزمل اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ ان کو گلوریفائی کرتے ہیں اقلیت پرست. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ عقل کے ہی اتنے معترف تھے تو یہ دوسرے کو عقل استعمال کیوں نہیں کرنے دیتے تھے کہ میں عقل استعمال کرتے ہوئے آپ سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں؟ وہ کہتے تھے کہ اپنی عقل کو سسپینڈ کر کے اگر ہماری تم نے بات نہ مانی تو ہم تمہیں ماریں گے. یہ اپنے زمانے کے داعش کے مزاج کے لوگ تھے. اور اگر آج پاکستان میں ہوتے تو انہوں نے جو مزمل صاحب اور ہود بھائی صاحب کے ساتھ کرنا تھا دنیا مثالیں دیتی ان کی. ان میں کوئی برداشت نہیں تھی. وہ پورے دہشت گرد لوگ تھے, ایکسٹریمسٹ لوگ تھے. لیکن ان لوگوں نے ان کو گلوریفائی کیا ہوا. ان لوگوں نے اسلام کی تاریخ کے اور چونکہ پتہ نہیں ہے, اور ان میں سے ایک صاحب تو ایسے بھی ہیں کہ جو یہ فرما رہے تھے کہ معتزلہ کی گورنمنٹ آئی لیکن جب فال آف بغداد ہوا تو ان کی حکومت ختم ہو گئی. او بھائی 200-300 سال کا فرق ہے اس میں. وہ 851 میں گئے, یہ 1258 کا واقعہ ہے. یعنی یہ آپ کو میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے, اسلامک اکانومی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, لیکن ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ بیٹھ کے دانشور بنے بیٹھے ہوتے ہیں ٹوٹل نیریٹو جھوٹ پہ, لا علمی پہ. اب دیکھیں اگر آپ کا سارا نیریٹو ہی دو پاسبلٹیز میں سے کسی ایک پاسبلٹی پہ کھڑا ہے, آئدر لا علمی اور ا پیور لائے, جھوٹ ہے یا لا علمی ہے, تو اگنورنس لا علمی میں وہ آ جاتا ہے نا. تو آپ کی اگنورنس اگر ہے تو آپ سے دوسرے پہ کیوں پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ اسلامک اکانومی بکواس ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, دے ہیو زیرو نالج اباؤٹ اٹ. کوئی اگر ان سے کہیں کہ آپ دنیا کی 400 سال تک دنیا کے بڑے حصے میں ایک اکانومی کا غلبہ, ایون جو نان مسلم تھے وہ بھی اس سسٹم کے بینیفیشری تھے, اس کو کہہ دینا کہ یہ سارا بکواس ہے. اور میں یہاں پرویز ہود بھائی صاحب کے دفاع میں ایک بات کہوں گا, ہی ڈنٹ سے کہ اسلامک اکانومی بکواس ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دعویٰ کرنا کہ اسلام کا اکنامک سسٹم ہے یہ دعویٰ بکواس ہے. سو آئی وانٹ ٹو بی فیئر ود ہم. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز ہود بھائی صاحب کا یہ دعویٰ بذات خود ایک بکواس ہے. 2 ہفتے پہلے ٹی سی ایم کے اوپر ان کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا جس میں آپ کا بھی ایک بریف ذکر تھا, اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹٹ فور ٹیٹ والا جو ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جی ان کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کیوں بات کرتے ہیں. تو جب آپ کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ آپ ڈارون کی تھیوری پہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بایولوجسٹ ہیں تو پھر کیوں بات کرتے ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے. اسی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے اقبال کے اوپر, علامہ اقبال کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقبال علم دشمن تھے, ان کا ارتقاء سے اور ان کا انٹلیکچولی جو تھا وہ اپنا وہ گروتھ کو نہیں کرتے تھے. میں لفظ یوز نہیں کر پا رہا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ علم دشمن انسان تھے. کیا یہ سمجھتی ہیں ایسا ہے؟ جبکہ اگین ہمارے
یہ بے لگام طبقہ ہے سیکولرز کا کہ جس چیز کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا یہ اسی کے ایکسپرٹ ہیں. دیکھیں اقبال از ون آف دی موسٹ کمپلیکیٹڈ پیپل کہ ان کے اوپر آپ تبصرہ کر سکیں. بہت مشکل ہے اقبال پہ تبصرہ، بالکل ایسے جیسے امام غزالی پہ تبصرہ بہت مشکل ہے. اقبال اور غزالی میں کچھ فکری فرق پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فار ایگزامپل نیچر آف ٹرانسینڈنس پہ دونوں کا اختلاف ہے. غزالی کا اور ویو تھا، اقبال نے اس کو ریفیوٹ کیا، لیکن دونوں میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ مینٹل اسٹیگنیشن کا شکار نہیں تھے. جیسے غزالی فلاسفہ کا حصہ بھی رہے، فلاسفہ کے کرٹک بھی رہے، باطنیہ کا حصہ بھی رہے، اس کے کرٹک بھی رہے، اینڈ میں صوفی ہو گئے. یعنی انہوں نے زندگی کو پریکٹیکلی ایکسپلور کر کے دیکھا، مختلف سسٹمز کا حصہ بنے. اب جب غزالی پہ آپ کرٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو کویسچن یہ ہے کہ وہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے. ایسے مثال کے طور پہ غزالی کے 17ویں ڈسکشن جو ان کے تحفظ الفلاسفہ ہے، فرینکلی پرویز ہود بھائی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ تحفظ الفلاسفہ ہے، یہ تحفۃ الفلاسفہ نہیں ہے. وہ غزالی پہ بھی ایکسپرٹ ہیں، ڈزنٹ ایون نو کہ کتاب کا نام کیا ہے. تو اس پہ جو ڈسکشن کی تو آج کا پاکستان کا سیکولر یہ کہتا ہے کہ چونکہ غزالی صوفی تھے اس لیے انہوں نے بزرگوں کی کرامات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو نیچرل لاز کے پیٹرن ہیں ان کو ڈینائی کر دیا. اب جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ غزالی اس وقت صوفی نہیں تھے یہ بیکیم صوفی مچ لیٹر، اور انہوں نے دفاع بھی کیا اس میں فلاسفہ کا، جب صوفی تھے اس وقت بھی انہوں نے دفاع کیا اپنی آخری کتاب میں، جو جائز بنتا تھا. یہی معاملہ اقبال کا ہے کہ اقبال ایک زمانے میں بہت زیادہ پرو ویسٹ تھے، بہت زیادہ وہ ویسٹرن فلاسفیز کو، آئیڈیالوجیز کو پسند کرتے تھے. اینڈ ان کی ایک ایوولوشن ہوئی. ان کی اگر آپ مثال کے طور پہ جو کلیکشن ہے ان کے خطبات کی، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، وہ اقبال اور ارمغان حجاز والا اقبال دے آر ٹو ڈفرنٹ پیپل. جیسے غزالی پہ بات کرنا بہت مشکل ہے، ایسے اقبال پہ بات کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ اقبال کے کس فیز کی بات کر رہے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا اس پہ خرم الہی صاحب کا کنٹینٹ، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے پرویز ہود بھوئی صاحب کو کی ریبٹل میں، ریبٹل میں بھی انہوں نے اقبال کے اوپر بھی بہت کام کیا ہے کہ آپ نہیں، جو انہوں نے پرویز ہود بھائی صاحب کا کہ اقبال پہ تنقید کی جو ریبٹل کی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اقبال کس چیز کا نام تھا. میں آپ کے آنے سے پہلے ہی وہ اچھا وہ دیر بھی کو تو میں نے آڈینس کے لیے میں نے ریکمینڈ کر دیا ہے. ہود بھوئی صاحب دیکھیں، ہمیں ہود بھوئی صاحب اچھے لگتے ایک سائنٹسٹ کے طور پہ، ایک بلو ایوریج سائنٹسٹ ہیں، اور ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. شکوہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں پاکستان میں چونکہ ہم نے ریسرچ اور ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی اور سسٹمز کو ڈیولپ کرنے میں توجہ نہیں دی، تو ہمارے کچھ علماء ہیں جن کو ہم انٹرنیشنل سٹیج پہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ علماء ہیں. باقی ہمارے جو عام طور پہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یہ بھی انٹرنیشنل سٹیج پہ پریزنٹ نہیں کیے جا سکتے. ہمارے ججز بلو ایوریج ہیں، دنیا میں ہم جوڈیشری میں کوئی بہت بڑا نام پاکستان میں پروڈیوس نہیں کر سکتے. ہمارے پولیٹیشنز میں کوئی اسٹیٹ مین ایسا کہ جو سیاست سے اوپر ریاست کو رکھتا ہو ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے. نیچرلی ہمارے سائنسدانوں میں سب سے بڑا نام جو پرویز ہود بھوئی صاحب کا آتا ہے، یہ بھی ایک بلو ایوریج سائنٹسٹ ہے. دنیا میں ہم ان کو کہیں پریزنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے آپ دنیا کے ورلڈ سٹیج پہ کہ یہ سائنٹسٹ ہیں. عبدالسلام صاحب کو ہاں ان کا اگر وہ جی ڈاکٹر عبدالسلام، ہاں وہ ایک پاکستانی ایسے تھے کہ جن کو ہم ورلڈ سٹیج پہ ہم پریزنٹ کر سکتے تھے. نوبیل والا اگر وہ میچ فکس نہ کرتے آئی تھنک ہی ووڈ ہیو بین مچ مور ریسپیکٹیبل. یہ شور، لیکن بہرحال ان کی جو سائنسی خدمات ہیں وہ ان رائیولڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ہاں ماضی میں اگر ہم بات کریں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو ہم کر سکتے تھے اس لیے کہ he has a legacy that he left and he has something to show for. پرویز ہود بھوئی صاحب کے پاس کیا ہے؟ میڈیوکر جرنلز میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، کہیں فرسٹ آتھر ہیں، کہیں سیکنڈ ہیں، کہیں تھرڈ ہیں. اب جو لوگ سائنٹیفک پبلیکیشنز کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتھر میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ ان کی ہیں، باقی دنیا میں ان کو 100 انفلوئنشل لوگوں کے طور پہ ان کو کہیں سائنٹسٹ کے طور پہ نہیں. اب دیکھیں ایک انجینئر ہو اور اس کی پہچان یہ ہو کہ اس نے بریانی ایک دفعہ بڑی اچھی بنائی تھی، اگر میں وہ انجینئر ہوں I would be ashamed of myself کہ میرے کام کی کیا قدر ہے. پرویز صاحب کی شہرت، پردے پہ تنقید، اسلامک اکانومک سسٹم، اسلامک جتنی جو آپ کا، ہم چاہتے ہیں کہ بھلے آپ بلو ایوریج سائنٹسٹ ہی صحیح
لیکن کم سے کم ہمیں آپ ایک سائنٹسٹ کے طور پہ نظر آنے چاہیے کہ جیسے ہم باقی دنیا میں بلو ایوریج ججز، بلو ایوریج پولیٹیشینز، بلو ایوریج اسکالرز، بلو ایوریج ٹیچرز ہم پروڈیوس کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہی کچھ ہے، ہم آپ کو بھی کر دیں گے. لک ہی مائٹ بی فائنسٹ سو فار ایز پاکستان از کنسرن، لیکن ہمارے پاس یہی ہے. لیکن نظر تو آیا اس فیلڈ میں. پھر ان کی اتنی میسو فالوئنگ کیوں ہے؟ جب یہ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ملینز میں سنی جاتی ہے اور ملینز میں لوگ اسے دیکھتے ہیں. شور آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں آپ کہ کہیں نہ کہیں لیگ کر لیا، آپ لیٹ آئے ہیں؟ دیکھیے، وطن عزیز میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو جتنی بڑی رینٹنگ کرتا ہے اس کو اتنا بڑا انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل وجہ ہے. لوگوں کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، ڈس انفرینچائز لوگ سمجھتے ہیں خود کو، سسٹم کے ساتھ کٹ آف سمجھتے ہیں، وہ بھرے پڑے ہیں. ایسے میں ایک انسان آتا ہے اور وہ ٹوٹل تنقیدی بیانیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری سوچ کو ایک آدمی آواز دے رہا ہے، یہ میرے دل کی بات کہہ رہا ہے. سیم لائک گوز فار سید مزمل. سید مزمل جتنے بھی ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کو کبھی کوئی سلوشن پریزنٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اب وطن میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انٹلیکچوئل کوالٹی اتنی لو ہو گئی ہے کہ جو جتنی تنقید کرتا ہے اس کو اتنا بڑا انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے. تو یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ اصل میں ایفیکٹ موٹیویشنل سپیکرز والا ہے. دا ڈفرنس از کہ یہ ڈی موٹیویشنل سپیکر ہیں، لیکن ایفیکٹ وہی ہے. اب دنیا میں اور جو پاکستان میں موٹیویشنل سپیکرز کا ایک بازار گرم ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ موٹیویشنل سپیکر لوگوں کے انر ڈیزائرز کو آواز دے رہا تھا اور لوگ اسے سبسکرائب کر رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے مسئلے کا حل یہاں پہ ہے. لیکن ہوتا کیا تھا؟ پریکٹیکلی کوئی سلوشن تو وہ دیتے نہیں تھے، عوامی باتیں تھیں، معروفات تھے، دیٹس اٹ. تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے ایک نشے کی کیفیت میں جاتے تھے، نشہ ٹوٹتا تھا، دوبارہ تقریر سنتے تھے، پھر ٹوٹا تھا، پھر سنتے تھے. کسی کے حالات تبدیل ہوئے پاکستان میں اس سے. کوئی پاکستان میں ہم نے ملینئرز کیے، کوئی ان کو سن کے یہ تو بن گئے ملینئرز. لوگ اپنی جگہ پہ ہیں. یہ ایگزیکٹ وہی فارمولہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے وہ جذباتی باتیں کر کے، تنقیدی باتیں کر کے، لوگوں کے جو اندر ان کی ہرٹ فیلنگ ہیں ان کو ٹیمپری طور پہ اسویج کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو دوبارہ سے جب وہ ہیلنگ چاہیے ہوتی ہے وہ پھر ان کا گھنٹے کی وہ ایک تنقید سن لیتے ہیں. اینڈ دس از دا فارمولا. حالانکہ جس سسٹم پہ یہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اب مجھے بتائیے، آپ خود میڈیا پرسنل ہیں، پاکستان میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ کس سیاسی فگر کا نام ٹیلی ویژن پہ لے سکتے ہیں، کس پہ نہیں لے سکتے. ایسے حالات میں آپ سسٹم کے ایسے بینیفیشری ہوں کہ آپ کے پاس ٹی وی چینل بھی ہوں، آپ کا بیانیہ ایگزیکٹلی وہی ہو. ایک سیاسی لیڈر پاکستان کا مقبول، اب میں نام نہیں لے رہا، پتہ نہیں آپ کے چینل پہ اجازت ہے یا نہیں ہے، اس پہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ وہی آپ کا بیانیہ ہو، عافیہ صدیقی پہ جو ان کا بیانیہ ہو وہی آپ کا بیانیہ ہو، اور آپ لوگوں کے ہیرو بنے ہوئے ہوں. اسی سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اسی سسٹم کا آپ حصہ ہیں، اسی بیانی کو آپ کیری فارورڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ نے تاثر دیا ہوا ہے کہ میں بڑا دلیر آدمی ہوں، میں تو سسٹم سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. وہ آپ ہٹ کے ایک دن آپ بات کر کے دیکھ لیں، اگلے دن آپ کو وہ نوٹیفیکیشن ملے گا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے. صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. وہ مزمل صاحب ہوں، وہ ہوں اپنے کیا نام ہے پرویز ہود بوئے صاحب ہوں، کہ لوگوں کی ہرٹ فیلنگز کو یہ زبان دے کے عارضی طور پہ ان کو ہیرو بن جاتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو کام ہم کر رہے ہیں مشکل کام ہے. ایک سلوشن دے رہے ہیں، کریٹیسائز مائی سلوشن. پر آئی کین ٹیل یو، آپ پاکستان میں اسلامک سسٹم کو لے کے آتے ہیں، مہنگائی کم ہو جائے گی، انفیکٹ ختم ہو جائے گی، کرپشن ختم ہوگی، آپ کی عدالتوں میں کیسز 1-2 ویک کے اندر اندر آپ کو جو فیصلے ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، وی آئی پی کلچر ختم ہو جائے گا. یہ 9% کے اوپر ایلیٹ ہے جس نے سارے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ سسٹم ختم ہوگا. یہ سیکولر بیوروکریسی جن کو قانون باہر سے لکھ کے دیے جاتے ہیں اور یہ سیاستدانوں کے حوالے کرتے ہوئے پاکستان میں پاس ہو جاتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا. پاکستان میں مائنورٹیز محفوظ ہو جائیں گی. ابھی ان کو صرف زمینیں قبضے کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، کہیں ہندو پاکستانی، جو کانسٹیٹیوشنلی کوئی فرق نہیں ہے کسی مسلمان اور ہندو میں جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا تعلق ہے. اس کے مطلب ہے کہ پاکستان کا آئین بھی ری رائٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں، پاکستان کے آئین میں کچھ چیزیں ہیں فکس کرنے والی. یہ اچھا آئین ہے، اس کو اپنی اسپرٹ کے مطابق امپلیمنٹ کر دیا جائے، ہمیں ایک بیسک فریم ورک بڑا اچھا مل جاتا ہے شریعت کا. لیکن ابھی دیکھیں پاکستان میں مثال کے طور پہ ہندو پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ نے کسی سرکاری زمین پہ قبضہ کرنا ہے، آپ ان کو وہاں پہ بٹھا دیں اور ساتھ کمپین کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں مائنورٹی ہیں، غریب لوگ ہیں، جیسے تیسے ہے، اب آپ ان کی آپ مدد کریں. کچھ گورنمنٹ کے 2-4 وزیر آئیں گے، کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یار زمین ان کو دے دو. جب وہ زمین ان کی ہو گئی، اصل میں ہوگی اس وڈیرے کی جس نے اس کو وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے.
جو ہی وہ زمین کی ملکیت اس کے پاس آئے گی اس کو نکال کر آپ شریعت لے کے آ جائیں، سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ یہ حق ہمیں اسلام نے دیا ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو ہمیں یہاں سے اٹھانے والے، تم کون ہوتے ہو ہمیں خود سے کم تر سمجھنے والے. اور اسلام میں تو اس طرح کی کوئی ڈسٹنکشن ہے نہیں. تو پاکستان کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو ایکسپلین دیٹ کیس ٹو پیپل کہ دس گوز مچ بیونڈ. اور آج کل یہ ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ دیکھیں ساری دنیا اپنے اوریجنل سسٹمز کی طرف جا رہی ہے. انڈیا والے ہندوتوا کی طرف جا رہے ہیں، ویسٹ والے نیو کنزرویٹزم کی طرف جا رہے ہیں. ایک بہت بڑی اسپیس کھلنے والی ہے فرسٹ ٹائم ان مینی مینی سینچریز کہ ہم بھی اپنے سسٹمز کو سسٹم کے طور پہ امپلیمنٹ کریں. Sir, which system? امپاسبل اسٹیٹ اسلامک سسٹم. Which system? Islamic system. Shia Islamic system, Sunni Islamic system, Ahl Hadith Islamic system. حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت امام حسن تک یہ 5 خلفاء گزرے ہیں خلفائے راشدین میں. ان میں سے کون سا کوئی کسی شیعہ کا سسٹم تھا، کسی اہل حدیث کا سسٹم تھا، کس کا سسٹم تھا؟ Islamic. یہ سارے آرگومنٹس، اتفاق کی بات ہے کہ انجینئر صاحب جب کسی زمانے میں اچھے انجینئر ہوا کرتے تھے تو ان کا بھی آرگومنٹ یہی ہوا کرتا تھا کہ یہ سیکولرز آپ سے جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ شریعت ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کے پاس مجتہد کا بھی ایک سٹیٹس ہوتا ہے. فقہ ایک پرسنل معاملہ ہے. ایک اہل حدیث ہے وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھے، ایک جعفری ہے وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھے، وہ ان کی ایک ذاتی وہ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں ذاتی کیپیسٹی میں. جو شریعت ہے، جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں، ساری فقہیں مانتی ہیں کہ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، عدالت کے کیا قوانین ہیں، یہ سارے کے سارے مانتے ہیں. اور پاکستان میں تو یہ بات اس لیے بھی غلط ہے کہ پاکستان کے سارے مسالک نے 22 نکات پہ دستخط کر کے دیے ہوئے ہیں کہ آپ انہیں امپلیمنٹ کریں. ہم سب ہمارے پیچھے نہ چھپیے گا کہ کون سا سسٹم، یہ دنیا میں نہیں ہوا کرتا. اور یہ اعتراض جو کرنے والے ہیں میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں سیکولرزم لے کے آنا چاہتے ہیں کہ نہیں یار کون سا اسلام آئے گا. آپ ہمیں بتائیے سیکولرزم کون سا آئے گا؟ لبرل آئے گا، اور لبرل اگر آتا ہے تو نیو لبرل آئے گا، یا پروگریسو لبرل آئے گا، یا کلاسیکل لبرل آئے گا، یا وہ سوشلسٹ آئے گا. اگر سوشلسٹ آئے گا تو اسٹالن والا آئے گا، ماؤ والا آئے گا، لینن والا آئے گا. آپ کے تو آپس میں کچھ بھی نہیں ملتا. تو یہ دھوکہ نہ لوگوں کو دیں. اسلام میں کم سے کم کنسسٹنسی تو ہے. آپ اپنے سیکولرزم کا بتائیں کہ آپ سیکولرزم لے کے کون آئیں گے، کیونکہ آپ کے سیکولرزم کے جھگڑے نے، جو 2 بڑے فرقے ہیں اس کے، سوشلسٹ کا اور لبرلز کا، صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد ان لوگوں نے ایک دوسرے کا 1 کروڑ سے زیادہ بندہ مارا ہوا ہے. کبھی ویتنام میں، کبھی کوریا میں، کبھی ساؤتھ امریکہ میں. 1 کروڑ سے زیادہ دنیا کی آبادی آپ نے ختم کر دی ہے اپنے سیکولر جھگڑے کی وجہ سے. پاکستان میں آپ اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں، وچ ون؟ تو یہ اس جو کنفیوژن کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا نالج کی کمی ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں لیفٹ اور لبرلز جو ہیں وہ 2 الگ الگ جماعتیں ہیں، اور ان کا آپس میں بڑا پھڈا رہتا ہے، ان کا آپس میں بڑا انٹلیکچولی اور آئیڈیولوجی بڑا ڈفرینٹ آئیڈیولوجی ہے. پاکستان کے اندر سیکولرزم، لیفٹ، لبرلزم، ایون کہ ایتھیزم، یہ سب کچھ ایک نا چوچو کا مربع سا بنا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اصل جو ایشو ہے وہ اینٹی اسلامک تھاٹ ہے. جن لوگوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، they somehow were indoctrinated کہ اسلام آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، اور اب ہم نے جس کو مارکس اچھا لگا اس نے اس کو پکڑ لیا، جس کو کوئی لبرل اچھا لگا اس نے اس کو پکڑ لیا، یہ دیکھے بغیر کہ ان کے پریکٹیکل آؤٹ کمز کیا ہیں. وائی از اٹ کہ مارکسزم پوری دنیا میں فیل ہوتا ہے، جہاں پہ بھی جاتا ہے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. لبرلزم دنیا میں جہاں جاتا ہے، پرٹیکولرلی پروگریسو لبرلزم، وہاں پہ آبادیاں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں. آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے جتنے مرضی سسٹم بنائیں، the most essential piece you need is the existence of humans. اگر وہی نہیں ہے، nothing، ایجوکیشن سسٹم بنائیں، ہیلتھ سسٹم، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو ہم یہ جو انہوں نے اکٹھا یہ ہوئے ہیں، یہ صرف سیکولرزم کی محبت میں ہوئے ہیں، لیکن وچ سیکولرزم they don't know. یہ پاکستان میں سیکولرزم کی اس جنگ کو یہ لے کے آئیں. میں نے ایسے عرض کیا ہے کہ دنیا میں انہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ بندہ مارا ہوا، پاکستان کو یہ خانہ جنگی میں تبدیل کر دیں گے. سیکولرز میکارتھیزم جب امریکہ میں آیا تھا کہ لبرلز نے جس طرح سے کمیونسٹ کو اپنے سسٹم سے نکال دیا تھا، بالکل ایسے جیسے مکھی کو نکالا جاتا ہے دودھ سے، نکال کے ایسے پھینکا تھا. اس کا کچھ نہ کچھ اثر پاکستان میں بھی ہوا تھا بائی دا وے. ایسے ہی جو کمیونسٹ کنٹریز ہیں اس کے اندر بھی ایسے ہی قوانین ہیں کہ وہاں کوئی کیپٹلسٹ. تو بھائی آپ پاکستان کو کیوں خانہ جنگی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ان کی تاریخ نہیں دیکھی ہوئی ہے؟ یہ سب دہشت گرد ہیں. لبرل ہیجیمنی
لبرل دہشت گردی، میں اس پہ کتاب لکھ رہا ہوں، یہ لبرل دہشت گردی کا یوفیمزم ہے. کمیونسٹ ہیجمنی کمیونسٹ دہشت گردی کا ایک یوفیمزم ہے. یہ بین الاقوامی دہشت گرد لوگ ہیں. آپ دنیا سے لبرل سیاست کو ختم کریں، کمیونسٹ سیاست کو ختم کریں، دنیا میں کئی کروڑ لوگ زندہ ہوتے ہیں، کئی کروڑ. جو انسانوں کے سب سے بڑے قاتل، دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں ایکسپورٹ کرنے والے، دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں بچوں کو مارنے والے، ان کی پالیسیز کو آپ دیکھیں. صرف ایران اور عراق کی اگر آپ بات کریں تو 10 لاکھ کے قریب ہیں وہ بچے جو ان لوگوں کے ٹریڈ امبارگوز کی وجہ سے جو ادویات نہیں پہنچتی ہیں، جو ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. آپ کا ایک جو کلیم ہے کہ یہ جو آپ جنہیں آپ دیسی سیکولرز کہتے ہیں، یہ ہسٹری کو ری رائٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے کہ جو مسلم بادشاہ تھے انہوں نے بھی جنگیں تو کافی لڑیں، لوگ تو ان میں بھی ہلاک ہوئے، تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے لیے کنڈیم کرنا بہت آسان ہے کسی بھی چیز کو، اس لیے کہ دیر از اے فریم آف ریفرنس. آپ اس کی طرف ریفر کریں. ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر لیں کہ ہاؤ کین سم باڈی ری رائٹ دا ہسٹری، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم کو آپ سیکولر بنا دیں. قائد اعظم کی تقریروں میں آپ لفظ سیکولر نہیں دکھا سکتے. یہ ہے اوریجنل ہسٹری، اور ان کی ہسٹری یہ ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے. یہ ہے ہسٹری کو ری رائٹ کرنا. اقبال کا وہ زمانہ کہ جو اتنا مشکل کا زمانہ تھا، کہ جس زمانے میں آپ ایک سیاسی جلسہ تو بہت بڑی بات ہے نا، آپ کسی بیٹھک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں انگریز کے کتنے جاسوس ہیں وہ آدمی اندازہ نہیں کرتا کون کون بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. اس زمانے میں اقبال کے وہ خط جو انہوں نے ڈپلومیٹکلی اپنی پوزیشنز کو بچانے کے لیے لکھے، ان کو یوز کرتے ہوئے یہ بتا دینا کہ اقبال تو اصل میں پاکستان چاہتے ہی نہیں تھے. یہ خط دیکھے جنہوں نے یہ لکھا ہوا تھا، وہ لکھا ہوا تھا. حالانکہ وہ جو زمانے کے حالات تھے، آج آپ کہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑی سخت ہے، وہ اس سے زیادہ سخت تھی ایکچولی. تو آج اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی کیئرفل طریقے سے باتیں کرنا پڑتی ہیں، تو آپ ہائنڈ سائڈ کا بینیفٹ تو آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کو بینیفٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے تاریخ ہی ری رائٹ کرنا شروع کر دی. ایسے ہی آپ نے مثال کے طور پہ سلطان محمود غزنوی ہیں کہ وہ ایک لٹیرا ادھر آیا کرتا تھا، حالانکہ اس زمانے میں ادھر اور ادھر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. بارڈرز تو نہیں تھے. بھائی غزنا کے علاقے میں جو سٹارٹ کیا تھا، یہ جو یہ جے پال اور اس کی فیملی، ان لوگوں نے انکریجن سٹارٹ کی تھی. کابل میں ہندو شاہی پوری ایک ڈینسٹی تھی جن کی حکومت ہوتی تھی. یہ آج ڈیورنڈ لائن جو بعد میں انٹرنیشنل بارڈر بن گئی، آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ایک آدمی ادھر آتا تھا. ہسٹری کو ری رائٹ کرنا یہ ہوتا ہے. حالانکہ اس زمانے میں کوئی سرے سے کوئی یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں. ٹریڈ روٹس ڈیپ انڈیا، سینٹرل انڈیا سے لے کر جو سینٹرل ایشیا ہے وہاں تک جاتے تھے. بیچ میں افغانستان، آج کا موجودہ افغانستان جو زمانے میں افغانستان نہیں تھا، یہ سب لینڈ میس ایک ہوتا تھا جس میں لوگ ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے تھے. آغاز انہوں نے کیا تھا سبکت گین پہ اٹیک کر کے، اس کے بعد اس کا بیٹا ہے محمود غزنوی، اس نے آ کے بدلہ لیا ان سب سے. ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. انہوں نے ہسٹری کیا لکھی؟ ایک افغانستان سے آدمی انڈیا آتا تھا. وہ بھائی کون سا افغانستان تھا، کون سا انڈیا تھا؟ اور اس زمانے کے جو یہ 1928 سے پہلے تو یہ چیزیں جرم میں بھی نہیں آتی تھیں. یہ دنیا میں ایک قانون تھا کہ آپ کسی بھی لینڈ کو انیکس کر سکتے ہیں، انویٹ کر سکتے ہیں. انویٹ کر سکتے ہیں. 1928 سے پہلے پوری دنیا میں یہ نارمل تھا. یہ ہوتا ہے ہسٹری ری رائٹ کرنا، کہ آج کے زمانے کی لائنز کو دیکھ کر آج کے زمانے کے قوانین کو ماضی پہ ریٹرو ایکٹیولی اپلائی کرنا اور دنیا کو بتانا کہ دیکھو تمہارے مسلمان مشاہیر سارے کے سارے چور تھے، قاتل تھے، یہ تھے، وہ تھے. حالانکہ وہ جو کر رہے تھے وہ ریٹیلیشن میں کر رہے تھے. ایک سوال ہے میرا کہ یہ جو ہمارے بادشاہ تھے، یہ کوئی حجت یا کوئی معصوم یا کوئی انبیاء تو نہیں تھے، یہ انسان تھے اور میں غلطیاں کر سکتے آپ تھے. کے پچھلے سوال کے جواب میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، ہمارے لیے کنڈیم کرنا اس لیے آسان ہے کہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹو فریم آف ریفرنس ہے، قرآن کا ہے، سنت کا ہے، بات ختم. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے اس کے مطابق کام کیا ہے یا اس کے خلاف کام کیا ہے. بادشاہ تو بہت نیچے کی بات آتی ہے. ہم تو یہ معیار صحابہ پہ اپلائی کرتے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے کاموں سے خود کو دور کر لیا کہ میں اس چیز میں بری ذمہ ہوں، یہ تم نے غلطیاں کام کر کیا سکتے تھا. ہیں. بالکل. وہ صحابی جنہوں نے ایک آدمی کو جنگ کے دوران قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر یہ کہتے رہے جب اس نے آ کے یہ کہا کہ اس نے موت کے خوف سے پڑھا تھا، ان کو تم نے دل چیر کے دیکھا تھا. مفہوم ہے ان کی بات کا. یہ کتنی دیر یہ بات کہتے رہے کہ ہم تو
دنیا کا کوئی آدمی ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اگر یہ اس کے حق میں ہے، اس کے اکارڈنگ میں ہوا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں. تو وہ کوئی بادشاہ ہو کوئی بھی ہو، ہم تو اس کو ایبسلوٹ ٹرمز میں کنڈیم کرتے ہیں. سوال سیکولر سے ہے کہ آپ کا تو کوئی مقدس ڈاکومنٹ ہے نہیں، آپ کس سیکولر نظریے کے مطابق جو کہیں پہ لکھا ہوا ہے جس پہ سب سیکولرز کا اتفاق ہے، آپ لینن کی دہشت گردی کو کہتے ہیں یہ غلط ہے؟ وہ کون سا ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے تحت یہ کسی بھی سیکولر دہشت گردی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ وہ بھلے جو ریلیجس سپریشن کے لاز ہیں 1929 کے، وہ بھلے ہجوم کمپین ہو، وہ بھلے گریٹ پرجز ہوں، یا جو لبرلز نے کیا ہوا ہے گوانتانامو بے یہ وغیرہ، ہمیں وہ سیکولر ڈاکومنٹ ایسا دکھائیے جو سب کے لیے مقدس ہے، جس کے تحت اس کو یہ غلط کہہ سکتے ہیں. آپ کے پاس تو فریم آف ریفرنس ہی نہیں ہے. اگر فریم آف ریفرنس نہیں ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ سیکولرزم پھر وہی ہے جو سیکولرز نے کیا ہے، اور جو سیکولرز نے کیا ہے وہ قتل و خون کی تاریخ سب کے سامنے ہے. سورہ مباہلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسیحی جو تھے پادری، ان کو موقع دیا کہ تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، وہ جو سارا ترجمہ ہے. تو ہمارے ہاں بات کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا، جبکہ ہماری تعلیمات ہیں کہ آگے والے بندے کو سننا چاہیے. دیکھیں، میرا یہ شکوہ ہمارے سیکولر سے ہے کہ یہ پاکستان میں ڈائلاگ کے ماحول کو یہ پنپنے نہیں دیتے ہیں. میں یہ شکوہ علماء سے بھی کر رہا ہوں. نہیں سر، میں علماء سے اس لیے نہیں کرتا کہ انلیس کہ کوئی ایسا ایویڈنس ہو کہ جس پہ کسی کو منع کیا گیا ہے کہ آپ فلاں بات نہیں کر سکتے یا مباحثہ نہیں. میں تو آپ کو پاکستان کے کئی مدارس ایسے بتا سکتا ہوں کہ جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہاں پہ ڈائلاگس کرتے ہیں، نیشنل ٹی وی پہ ان کے لوگ جاتے ہیں، ڈبیٹس کرتے ہیں، جیتتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ علماء پہ تو ہر چیز کا الزام ویسے آ جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے پروگریسو ترقی پسند سوشلسٹ ہیں، لبرلز ہیں، کہ جو ڈائلاگ کے ماحول کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کیوں پاکستان میں وہ انٹلیکچوئلز پروڈیوس نہیں کیے جو ڈائلاگ کو آگے لے کے چل سکیں؟ انہوں نے سوائے گالی کے کلچر، بدتمیزی کے کلچر، ذاتیات پہ آنا، صرف اس کو پروموٹ کیا. اور کچھ سال پہلے کہتے تھے کہ تم جو روایت پسند لوگ ہو نا، تم اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے، آؤ ہم سے بات کرو. اب ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کرو، وہ آگے سے جواب میں گالی دیتے ہیں. اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ. ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، میرے جیسا آدمی ہے جو پاکستان میں سائنس کا میدان نارملائز کرنا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں فلسفی، کریٹیکل تھنکنگ، ایموشنل انٹیلیجنس یہ عام چیزیں ہوں. لیکن ایک اسلامی نظریاتی آدمی ایسے بات کرے، یہ ان کے پیراڈائم میں فٹ نہیں بیٹھتا. ان کو ایک بد زبان، وحشی، درندہ نظر آنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس ایک آئیڈیالوجیکل ایک کمپین ہے. انہوں نے میری آئیڈیالوجی پہ کتنی دفعہ تنقید کی ہے؟ آلموسٹ زیرو. میری ذات پہ کتنی دفعہ کی ہے؟ آلموسٹ 100%. کہ پرووک سم ون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ اس لیول پہ آ جائے جس لیول پہ آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ملک سے ڈائلاگ کا کلچر ختم ہو جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کا کلچر ختم ہوتا ہے. اور یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اچھے طریقے سے گفتگو. میں نے تو سب کو ریچ آؤٹ کیا ہے، آؤ چائے کی پیالی پہ بات کرتے ہیں، آؤ گفتگو کرتے ہیں. 2-3 لوگوں کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے صاف انکار ہے، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. سر، جو آپ کا طریقہ کار ہے، تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ نے جاوید احمد غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب اور انجینئر صاحب کو ایک ملا کے اپنے تھم نیلز میں یوز کیا غزہ کے غدار. کیا آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ غزہ کے غدار ہیں؟ ایبسلیوٹلی. اور یہ کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ جی بالکل، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ سامنے رکھتے ہیں. ایک گروپ ایسا ہے جن کے مجموعی بیانیے کی سمری یہ ہے کہ وہاں کے مزاحمت کار وہاں کی عورتوں بچوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اسرائیل کی ریاست کو مان کے آئدر ان میں ضم ہو جائیں یا وہاں سے نکل جائیں، اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور اسرائیل غاصب نہیں ہے. یہ وہ ساری صہیونی لینگویج ہے جو غزہ کے خلاف استعمال کی جاتی ہے. جب اس لینگویج کو مسلمانوں کے اندر نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ غداری ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سر، انجینئر صاحب کے ساتھ آپ کی جو کنٹروورسی ہوئی، اور وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو قذاب کے ساتھ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کلپس کاٹ کے بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا. تو اس پہ آپ تھوڑی سی لب کشائی کیجئے کہ کیا یہ سچ ہے؟ کوئی ایک کلپ ایسا بتا دیں. میں تو اگر ان کا کلپ یوز کرتا ہوں تو ان کے جو افیلیٹ چینلز ہیں، جو آفیشیل چینلز ہیں، میں تو عام طور پہ لیتا ہی وہاں سے ہوں.
باقی رہی بات کذاب والی، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. میں نے تو بڑی دفعہ کہا ہے کہ آپ آئیے میرے ساتھ لائیو بات کریں، میں آپ کے چینلز پہ آنے کو تیار تو ہوں. وہ پوڈ کاسٹ ایک آپ ہوا کے تو تھا. پوڈ کاسٹ ہوا تھا جس میں وہ ساری باتیں ماننے کے بعد اس کے بعد پھر انہوں نے سیکولرزم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا. وہاں پہ تو ساری باتیں مان گئے تھے وہ. دوسرا میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کی اکیڈمی میں بھی آنے کو تیار ہوں. اب ایک سمپل سی بات ہے، بہت ہی سمپل. 2 دفعہ انہوں نے مجھ پہ غلط الزام لگائے. میں نے ان کو 2 دفعہ موقع دیا، پورا مہینے کا ٹائم دیا کہ دیکھیں جناب جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے. آپ یہ بات کہہ دیں کہ مجھ میں اور آپ میں جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. چھوٹی سی بات ہے. 2 دفعہ میں نے ان کو 1 مہینہ ٹائم دیا اور اس کے بعد میں نے اپنے الفاظ اس لیے واپس لیے کہ میں قیامت کے دن آپ کو اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا کہ اس جملے کا بار آپ کی گردن پہ ہو. اس دنیا کے معاملات کو میں یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. البتہ وہ کلپ کاٹ کے ابھی بھی جو انہوں نے حرکت کی ہوئی ہے، پاکستان بھر کے جتنے قادیانی ہیں، اسلامو فوبس ہیں، بلاسفیمرز ہیں، کوئزلنگز جتنے ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے انہوں نے میرے 2 غلط کلپ کاٹ کے ایک تاثر ایسا دے دیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو فلسطین جانا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کی وہ نیدرلینڈس کی نیشنلٹی نکل آئی ہے. میں اس پہ پھر یہی کہتا ہوں کہ جناب یہ بات میں نے نہیں کہی، آپ نے کہی ہے. آپ ایک بیان دے دیں کہ جو اس میں جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، اور اس پہ کوئی مہینہ بھی نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ٹائم ہے. آپ یہ بات کہہ دیں. اگر وہ بات نہیں کہہ سکتے تو پھر مجھے بتائیں کہ قذاب والا معاملہ کس پہ ہونا چاہیے. سر جو دو انٹلیکچوئلس ایک انتہا پہ آپ کھڑے ہیں، ایک انتہا پہ وہ کھڑے ہیں، جب وہ آپس میں اس طرح کی لینگویج یوز کریں گے اور اس طرح کے بیان بازیاں کریں گے تو کیسے جو بیچ والا جو راستہ ہے، جو آڈینس ہے، وہ کہاں کس طرف جائے گی؟ دیکھیں بیچ والا راستہ میں بہت اختیار کر کے دیکھ چکا ہوں، بہت میں نے حسن زن رکھا ہے، بہت میں نے بینیفٹس دیے ہیں، لیکن ایک آدمی ایک بلاسفیمر کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے. کل جتنے اسلامو فوبز ہیں، جتنے لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، ساری اسلام کی روایت، اسلام کے علماء سارے اس نے اپنے دشمن بنائے ہوئے ہوں، تو اس سے بیچ کا راستہ آپ صرف ایک صورت میں نکال سکتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشنز کو کنسیڈ کرے، ریویو کرے، رجوع کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی میرا آپ سے کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے، ایک آئیڈیولوجیکل ڈفرینس ہے، آپ کنسیڈ کرنے کو تیار ہیں، یا اپنی باتوں کو آپ ٹھیک ثابت کر دیں، مجھے غلط ثابت کر دیں. لیکن ایک آدمی اس حد تک چلا جائے کہ وہ تکفیر بھی اس نے میری کی ہوئی، اس نے ہر وہ چیز جو اسلام کی روایت ہے اس کے وہ خلاف کھڑا ہوا، ہر وہ چیز جو اسلام کو مادیت، مسلمانوں کو مادیت کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے. تو اس میں بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے. دیر کمز اے پوائنٹ جب آپ کے پاس 2 راستے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے اور ایک یعنی انجینئر کہ کا وہ راستہ ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مولویوں کا فرنٹ مین ہیں اور جو آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں. تو یہ فرنٹ مینس کی جنگ کب ختم ہوگی؟ کہ آ رہا ہے دیکھیں جو میں اون کرتا ہوں کہ آپ جو ساتھ بیٹھیں گے دوبارہ؟ میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا آپ ساتھ بیٹھنا سوائے ڈبیٹ کی اور کوئی ممکن نہیں ہے. دیر از نو ادر پاسبلٹی. ڈبیٹ میرے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس آنا چاہتے ہیں، آئیں. اکیڈمی میں مجھے بلانا چاہتے ہیں، میں وہاں جانے کو تیار ہوں. ہوگا سارا کچھ لائیو. اب اپنے وہ چینلز ان کے ہیں، وہاں پہ آن لائن رکھنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن ایک انسان جس حد تک جا چکا ہے اسلام کو ڈیمیج کرنے میں، اس کے بارے میں کوئی حسن زن اب نہیں ہے. اب کوئی حسن زن نہیں ہے. جس نے لوگوں کے غلط نکاح کے فتوے دیے ہوئے ہوں، جو لوگوں کو غلط قرآن پڑھا رہا ہو غلط ترجمے کے ساتھ، جو ساری زندگی جس کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ حسینیت فروش ہے. ساری زندگی حسین بن علی کا نام لے کر اینڈ میں صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک بڑا دل توڑ دینے والا جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، میں اس کی سند کنفرم نہیں کر سکتا، امام زین العابدین کے حوالے سے، کہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ایسی حرکتیں کربلا کے بعد کرتے تھے. تو یہ کہتے تھے کہ مجھے معاف کیجیے گا، میں اس جملے کا میں حق نہیں ادا کر سکتا، اس کے اندر کتنا ٹوٹا ہوا دل ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بابا کے خون میں لقمے ڈبو کے کھاتے ہیں. یہ انجینئر وہ آدمی ہے جو ساری زندگی حسینیت فروشی کرتا رہا ہے، اور اینڈ میں اس سے کیا مڈل گراؤنڈ ہے بھائی؟
حق اور باطل کے درمیان کیا مڈل گراؤنڈ ہوتا سر ہے؟ ڈبیٹ میں اس آ کو جائے, I'm ہم happy to face him. کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ بس کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ وہ جو ایک کلیم کرتے ہیں اگر ڈیمیج ہیز بین ڈن, اور اس کے بعد ایک میرا سوال مزید ہے فیملی ولاگرز اور پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے اوپر, میڈیا کے اوپر, اس کو ذرا انتہائی اختصار سے کنکلوڈ کی طرف جاتے ہیں. اب وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن اور فرقوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی انجینئر صاحب اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں, یا وہ اپنا ایک نیا فرقہ بنا کے اپنا بیٹھ فرقہ گئے ہیں؟ لانچ کیا. دیکھیں ہر فرقے کا یہی کلیم ہوتا ہے نا کہ میرے علاوہ سب غلط ہیں. انجینئر صاحب بھی یہی کرتے ہیں. دوسرے فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ فرقے کے ماننے والے اپنے فرقے کا ہر صورت میں دفاع کرتے ہیں. انجینئر بھلے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا دفاع کر رہا ہو, یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی طرف سے کفریہ الفاظ کہہ رہا ہو, قرآن کے غلط ترجمے کر رہا ہو, یا انڈیا میں وہ جو تھی وہ بلاسفیمر بی جے پی کی جس نے توہین کی اس کے حق میں باتیں کر رہا ہو, اس کے فرقے والے اس کی ہر چیز کا دفاع کرتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ تم نے غلط کیا ہے. وہ عشرہ مبشرہ کلیم کر رہا ہو, وہ کچھ بھی کلیم کر رہا ہو, تو فرقہ یہی تو ہوتا ہے. تو اس نے اپنی ایک بہت بڑی دکان کھول لی ہے, اور اس میں پاکستان میں اس وقت اس سے بڑا فرقے باز آدمی کوئی نہیں ہے. صحیح. سر انتہائی اختصار کے ساتھ اینڈنگ کی طرف جاتے ہیں. آپ فیملی ولاگرز کو, جیسے پاکستان کے اندر فیمس فیملی ولاگر ہیں, رجب بٹ ہیں, ڈکی ہیں اور دیگر ہیں, جن کی ایک میسیو یوتھ فالوئنگ ہے, اور 12 سے 13 14 سال کے بچے 18 سال تک ان کو بہت دیکھتے ہیں. ابھی رجب بٹ پہ بلیسفیمی کا بھی الزام لگا اور وہ پاکستان آ گئے ہیں. فیملی ولاگنگ کو آپ کریٹیکل انالیسز, کریٹیکل آئی سے دیکھتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے؟ زیرو کانٹینٹ, کوئی ویلیو نہیں ہے. اف یو تھنک کہ اپنی ماں بہن بیٹی یہ سب کچھ دکھا کے آپ پیسہ کما رہے ہیں, اس کے لیے جو ریلیجس ٹرم استعمال کی گئی ہے وہ دیوس کی ہے. اور اس میں باقیوں کو تو نہیں جانتا, یہ جو آپ نے ایک رجب نام لیا ہے, اس کے حوالے سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں چونکہ ہر چیز ہی دوسرے کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہے, تو اس کی کانٹراڈکشن کا آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک طرف اب فقہی طور پہ آپ جو باتیں کریں کہ محرم کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ اسلام وہ دل کا معاملہ ہے یا شریعت کا معاملہ ہے یا کیا ہے, میں اس پہ بحث نہیں کرتا. لیکن بہرحال اس احتجاج میں لوگ جلوس نکالتے ہیں کہ وہاں پہ اہل بیت کی خواتین کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ احتجاج کے طور پہ کیا جاتا ہے. جو آدمی یہ ہر سال احتجاج کر رہا ہو اور پھر جو کام یزید نے کیا وہ خود کرے کہ اپنی بہن بیٹی کے سر سے چادر اتار کے دنیا کو دکھا رہا ہے, اس پہ آپ تبصرہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ آدمی دیوس ہونے کی اس لیول پہ چلا گیا. اور میں صرف ایک کا نام لے رہا ہوں, باقی سارے بھی ایسے ہی ہیں. اینڈ اف یو تھنک دیٹ یور فیمیل فیملی ممبرز آر یور کموڈیٹیز اینڈ دے آر سیلیبل پروڈکٹس, آئی کانٹ ویسٹ مائی بریتھ آن دیٹ. سر ریئلی تھینک یو سر آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ موجود تھے کیسر احمد راجہ صاحب. آپ پوڈ کاسٹ انجوائے کر رہے تھے. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.